السلام علیکم، میں ہوں حسن رضا۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس اردو سمجھنے والوں کے لیے thinkallah.com اور انگلش سمجھنے والوں کے لیے isthereanygod.com سے آرٹیکل نمبر 37 قرآن کی سچائی کا ثبوت سے لی ہوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سچائی کا ثبوت دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے یا بائبل اور تورات کی نقل کی ہے۔ اس بات کی قرآن تردید کرتا ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں بنا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ قرآن 600 پیجز پر مشتمل ہے۔ قرآن میں ہر وہ ٹاپک موجود ہے جو انسانیت کے لیے ضروری ہے۔ اگر قرآن کسی بشر یا انسان کا بنایا ہوتا تو بائبل کی طرح اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتے، اس میں کریکشن کی ضرورت پڑتی یا اس میں رد و بدل کر دیا جاتا۔ قرآن تو کبھی بھی پروف ریڈنگ اور ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی، جیسے نازل ہوا ویسے ہی لکھا گیا۔ بائبل کے تو 75,000 ورژنز ہیں، قرآن ایک ہی ہے جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام نالج دی جو آج کے سائنسدان ڈسکور کر رہے ہیں۔ صحرا کی وادی میں بت پرستی کے معاشرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریز ہوئے، جہاں نہ کوئی کتابیں تھیں اور نہ کوئی درسگاہ تھی اور نہ کوئی اللہ کے احکام بتانے والا ٹیچر یہودی یا کرسچن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج دی جو وہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگ اسی نالج سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ نالج یہ تھی: سول رائٹس لا، کرمنل لاز، فیملی لاز، لیبر لاز، ملٹری لاز، پرسنل انجری لاز، ریئل اسٹیٹ لاز اینڈ ٹیکس لاز۔ آج دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں جو گورنمنٹ کے قوانین چل رہے ہیں وہ سب قرآن کے بتائے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب نے قرآن کے قانونوں کو چلا کر 60% دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ ہر سسٹم اور ملک کو چلانے کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے بتا دیے۔ مکہ میں اس وقت عیسائی نہیں تھے جب لوگ حبشہ کی طرف مائیگریٹ کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کتنی ہی گزری ہوئی قوموں کی تفصیلیں جو کتابوں میں درج نہیں ہیں قرآن میں مینشن ہیں۔ 25 پروفٹس کی لائف، ان کی سٹوریز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس وقت لوگ بت پرست سوسائٹی میں ہسٹری سے ناواقف تھے۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ کیسے گورنمنٹ بنتی ہے اور کیسے گورنمنٹ شروع کی جاتی ہے۔ عبادت کے لیے پاکی اور ناپاکی کا علم اللہ نے دیا۔ اللہ نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال اور حرام کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا۔ اللہ نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھوتا کرانے کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جدید ٹیکنالوجی کا علم دیا، جیسے ایمبریولوجی، اوشنولوجی، نینو ٹیکنالوجی، برین کے فنکشن کے بارے میں بتایا جو صرف آج کی ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے۔ ان سب کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل یونیورس کا بڑھنا، کلاؤڈز کی انفارمیشن، پانی بننے کا سسٹم، ماؤنٹینز میں میخیں ہیں جنہیں زمین میں گاڑا گیا ہے، پلانٹس، بیز اور بگ بینگ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین خود اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ایک کتاب کو مکمل کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معلومات کی ضرورت تھی اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا تاکہ مستقبل کی باتیں بتا سکے۔ مستقبل صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے اللہ نے بائبل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اگر یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوتا تو ان باتوں کا کوئی سلوشن نہ ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے اور اب بھی کہتے ہیں کہ قرآن شیطان کی طرف سے ہے۔ اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے تو اس میں تو بیسٹ بیہیویئر
اور پروفٹس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ان سب باتوں سے ریئلائز ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول تھے۔ ہر انسان کو اپنی نجات کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ توقیر انصاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی ایکوریسی اور وحی کے صحیح طور پر لکھے جانے کی دلیل اور اپنے ایکوریسی اور حفاظت کی دلیل قرآن خود دیتا ہے، جو ان پر غور کرنے سے ملتی ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسیم میم طاسیم، یاسین صاد، حمیم عین سین قاف، قاف نون۔ اگر قرآن میں کوئی تبدیلی آتی تو سب سے پہلے یہ الفاظ قرآن سے نکلتے، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 23 سالوں میں وحی لکھنے والوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ ان کے کیا معنی ہیں، ان کو لکھنے کا کیا مقصد ہے اور لوگ ان الفاظ سے کیا سمجھیں گے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دے تو اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ ان کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ اور جو اللہ نے نہیں بتایا جیسے ان کے معنی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ 1.9 بلین ساری دنیا کے مسلمان قوموں کی فرما برداری کا ثبوت یہ ہے کہ 1450 سال سے لے کر آج اور قیامت تک قرآن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ایک لفظ بھی چھوڑ دے تو اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے جس طرح قرآن آیا اسی طرح لکھ دیا گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ 1450 سال پہلے قرآن آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں قیامت تک آنے والے سارے قانون بنانے والے انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ ویسے تو بڑی بڑی صورتیں ہیں 40-50 پیجز کی، مگر کچھ صورتیں 2-3 لائنوں پہ ہی مکمل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کے قانون انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے ہر سمارٹ انسان، چند پرند، چھوٹا یا بڑا، اللہ کے قانونوں کی ایکوریسی کو ایکنالج کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو اپلائی کروانے کے لیے پولیس،
آرمی، گارڈ اور کوئی نہ کوئی فورس ریکوائر کرتی ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے قانون جو قرآن میں مینشن ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو اپلائی کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی فورس نہیں چاہیے، جیسا کہ عمل کرنے والا انسان فرما بردار مسلمان ہو، نمازوں کی ادائیگی میں امام کالا گورا، چھوٹا یا بڑا کسی بھی شکل و صورت کا ہو، اس کے پیچھے 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز پڑھنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے صحیح اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے اور امام کو فالو کریں، چاہے ان نمازوں میں کوئی بادشاہ، وزیر اعظم، کمانڈر یا پولیس کا IG ہو، کوئی فقیر یا کوئی جاہل ہو، ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ امام کو فالو کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، چاہے جماعت 5-10 لوگوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے یا ملینز کی جماعت مسجد نبوی یا خانہ کعبہ یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں ہو رہی ہو۔ یہ صرف نماز کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ حج و عمرے کی طوافوں میں، صفا مروہ کی سعی میں یا دوسرے ارکانوں میں عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ ہوتی ہیں، اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ دنیا کے کسی بھی پیسفل کنٹری میں کوئی مجمع، کوئی چھوٹا بڑا جلسہ یا کوئی کانسرٹ کسی گارڈ یا پولیس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن 23 سالوں میں آیا، کچھ صورتیں مکہ میں نازل ہونا شروع ہوئی اور مدینہ میں مکمل ہوئیں، اور کچھ صورتیں سالوں میں مکمل ہوئی ہیں، اور سورۃ الانعام ایک رات میں ہی نازل ہو گئی تھی۔ اس میں 165 آیتیں ہیں جو فل آف وزڈم ہیں۔ جو آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا وہ ایک رات میں اتنی بڑی صورت کیسے بنا سکتا تھا؟ کوئی حافظ بھی ایک رات میں اسے یاد نہیں کر سکتا۔ وہی لکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہوتی تھی جب قرآن آتا تھا۔ جب وحی آتی تھی اس وقت لکھنے والے بتا سکتے تھے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے، کیونکہ چہرے مبارک پر پسینہ آ جاتا تھا۔ جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو، نہ تو وہ کوئی نوٹ بنا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی صورت بنا سکتا ہے۔ ہر رمضان میں جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ قرآن سنتے تھے، مگر آخری رمضان میں 2 مرتبہ قرآن سنا تھا۔ صحابہ کرام کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی فیملی اور دوستوں کی دشمنیاں لینی پڑیں۔ اگر ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی پر شک ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کی اطاعت نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آج 1.9 بلین مسلمان ہیں۔ کسی نے بھی رسول کو دیکھا نہیں ہے، نہ ان کی کوئی تصویر ہے، مگر ان کا موضع قرآن موجود ہے، اور قرآن کی پاور اور عظمت آج بھی مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں۔ کوئی بھی نان مسلم جھوٹے جیزس یا میری کے مجسموں کے لیے یا کسی بھی بت کے لیے اپنی انگلی تک نہیں کٹوا سکتا۔ جان دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کی عظمت ایسی ہے کہ دنیا کی کسی بھی لینگویج میں بولنے والا آدمی 4 سال کے بچے سے لے کر 70 سال تک کا مرد یا عورت قرآن کو حفظ کر لیتا ہے۔ قرآن کا ایک موضوع یہ ہے کہ جو ایکوریٹلی پڑھنا چاہتے ہیں وہ سیکھتے ہیں اور پھر ایسا پڑھتے ہیں جیسے عربی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی لینگویج بولنے والا ہو، چائنیز ہیں یا انگلش ہیں۔ دنیا میں کسی بھی لینگویج کو بولنے والے نان اربوں سے زیادہ حافظ قرآن موجود ہیں۔ جس وقت قرآن آیا اس زمانے میں بھی بڑے بڑے ٹیلنٹڈ اور پڑھے لکھے موجود تھے، مگر 23 سال کے عرصے میں قرآن ایسی عظیم شخصیت پر آیا تھا جو پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہر پڑھے لکھے انسان کو سکھانے والا کوئی نہ کوئی ٹیچر ہوتا ہے یا کچھ نہ کچھ وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور والدہ کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ قرآن بھیجنے والا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر تھا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے ٹیچر بن کے آئے تھے، اور ہر اس انسان چاہے وہ کتنا پڑھا لکھا یا اسمارٹ ہو، بادشاہ یا لیڈر ہو، قیامت تک اس کو اللہ کے راستے پر آنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی محتاجگی ہے، مرتے دم تک۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب سے قرآن آیا ہے بڑے بڑے ایڈکشن والے الکوہلک لوگ مغربی ممالک میں ہسپتالوں کی لائنوں میں لگ کر روزانہ صبح الکوہل کے شاٹ لگواتے ہیں۔ کیسا بھی کرمنل یا الکوہلک یا زنا، جوا یا بڑے سے بڑے قتل کرنے والے، جیلوں میں رہنے والے مجرموں کی زندگی کو قرآن نے بدل دیا ہے، اور اس کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ جب یہ لوگ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور بھلائی اور سچے راستے کے لیے اللہ نے ان کے دلوں کو بدل دیا اور ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور ایک بہترین انسانیت کے نمونے بنا دیا۔ کیونکہ یہودیوں اور کرسچنوں نے بائبل اور تورات کے اصل احکام اور قانونوں کو بدل دیا اور حرام چیزوں کو ان کے ماننے والوں نے اپنا لیا، اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے اس کے کچھ ماننے والوں نے یہودیوں اور کرسچنوں کی طرح اپنے ایکشنوں سے اسے نکال دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جیسا کہ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت تک اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ قرآن کی اس بات کو چیک کر سکتا ہے۔ دنیا میں 1.9 بلین مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں 2 سے 3 قرآن کے نسخے موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدوں اور مدرسوں میں یا کعبہ یا مسجد نبی میں قرآن کے نسخوں کی تعداد کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، جہاں پر 24/7 لاکھوں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن آپ کو دکانوں، لائبریریوں اور انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا۔ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ قرآن کی ایکوریسی کی حفاظت دیکھنے کے لیے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کو ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ دنیا میں ملینز حافظ قرآن ہیں جنہوں نے پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک زبانی یاد کیا ہوا ہے، اور اگر کسی حافظ سے تلاوت کرتے ہوئے چھوٹی بھی غلطی ہوتی ہے تو دوسرا اس کو صحیح کرتا ہے۔ ہر نبی کے معجزے ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچرز اپنی زندگی میں رات دن کی جد و جہد کے بعد جب کچھ ڈسکور کرتے ہیں اور جب قرآن میں وہ باتیں نوٹس کرتے ہیں تو بے ساختہ کہتے ہیں کہ جو آدمی صحرا میں رہنے والا پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا اور نہ اس آدمی کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی تھی تو وہ فوراً قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں جھوٹے خداؤں میں سے ایک اصل سپریم خدا اللہ کو ہم کیسے پہچانیں؟ یہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی خود ریسرچ کیجئے۔ میں کچھ قرآن کے موضوع کی آیتیں رکھتا ہوں جنہوں نے سائنسدانوں کو ایمان والا بنا دیا، جیسے کئی جگہوں پر سمندر کے نمکین پانی میں میٹھے پانی کا دریا بہہ رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا دیا، یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور یہ دوسرا کھاری نہایت تلخ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط رکاوٹ بنا دی۔ اٹلانٹک میڈیٹرینین 2 ایسے سی ہیں جو آپس میں جبرالٹر کے مقام پر ملتے ہیں۔ ان میں ایک آڑ ہے اور ان کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے میں نہیں جاتی، مگر اس آڑ کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اسی نے 2 سمندر تواں کیے جو باہم مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، وہ اپنی اپنی حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ انسان یا کسی بھی کریچر کے بچے کے وجود میں آنے کا معجزہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ اس زمانے میں کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی، پھر اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک مضبوط جگہ رحم مادر میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو رحم مادر کے اندر جونک کی صورت میں معلق وجود بنا دیا، پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا لوتھڑا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہے، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے، پھر ہم نے اسے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل کر تدریجاً نشو و نما دی، پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ یہ صرف ایک بچے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ملینز مائیں اور زلینز کریچرز پریگننٹ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ان کریچرز کی پریگننسی کی دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے وہ زمین کی مخلوق ہو، آسمان کی یا سمندروں کی ہو۔ بگ بینگ کا ہونا 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ نے مینشن کیا ہے، جو سائنسدانوں کو 1950 میں معلوم ہوا۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ کسی بھی جاندار یا ایگریکلچر کے جینے کے لیے میٹھے پانی بننے کا سسٹم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل کو پہلے آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان خالی جگہوں سے بارش نکل کر برستی ہے، اور وہ اسی آسمان یعنی فضا میں برفانی پہاڑوں کی طرح دکھائی دینے والے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے ان اولوں کو گراتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، مزید یہ کہ انہی بادلوں سے بجلی بھی پیدا کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ بارش کا سسٹم
ہزاروں اور لاکھوں میلوں میں پھیلی ہوئی زمین اور سمندروں پر برستا ہے۔ 1543 میں مغربی ملکوں نے یہ گیس کیا کہ دنیا گول ہے، لیکن اللہ نے 1450 سال پہلے ہی کنفرم کر دیا کہ ہم نے دنیا کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا۔ ستاروں کا بننا اور ٹوٹنا، گلیکسیز اور بلیک ہول۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے؟ ارلی 19 سینچری تک سائنسدان یہی سمجھتے تھے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی اپنی۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بلیک ہولز 19 سینچری کے آخر میں ڈسکور ہوئے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں قرآن میں 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فرعون کی لاش کو ہم نے عبرت بنایا ہے، جسے لوگوں نے 1881 میں ڈسکور کیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اے فرعون، سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں۔ ان سب ریسرچوں پر سائنسدانوں نے بلینز ڈالرز خرچ کیے ہیں، جو قرآن 1450 سال پہلے کنفرم کر رہا ہے۔ قرآن کے ان میریکلز کو دیکھ کر سائنسدانوں کے مسلمان ہونے کی ایک طویل لسٹ آپ آرٹیکل میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، یا آپ انٹرنیٹ پر ان کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، اب تک نہ جانے کتنے اور سائنسدان مسلمان ہو گئے ہوں گے۔ جو بھی اللہ کے نزدیک آنا چاہتا ہے، اللہ اس کی وزڈم کھول دیتا ہے۔ قرآن کے 5 عمل ہیں: عربی میں تجوید سے پڑھنا، اس کو اپنی لینگویج میں سمجھنا، اس کی وزڈم لرن کرنا، اپلائی کرنا اور لوگوں کو بتانا۔